بڑے ٹاکرے میں بڑے نام فلاپ، پاکستانی بیٹنگ لائن بھارتی بالرز کے خلاف لڑکھڑا گئی۔ سائم ایوب پہلی گیند پر کیچ دے بیٹھے، محمد حارث کپتان سلمان نے لیا گا، حسن نواز اور محمد نواز نے بھی کچھ نہ کیا۔ فخر زمان نے سیٹ ہو کر وکٹ گنوائی، صاحبزادہ فرحان کے سوا کوئی بیٹر ٹک نہ سکا، فرحان نے 40 رنز بنائے، اسٹرائک روٹیشن بھول گئے، ڈاٹ بالز کا انبار لگا دیا۔ ایشیا کپ کے بڑے میچ کا ٹاس پاکستان نے جیتا، لیکن بیٹر فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ نفرت ہار گئی، کھیل جیت گیا۔ بھارتی میڈیا نے پورا زور لگایا، انتہا پسندوں کو بھی ساتھ ملایا، لیکن رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دبئی کا اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا، بائیکاٹ کے نعرے دھرے رہ گئے۔ نیلے ہرے رنگوں میں ملبوس تماشائی ساتھ اسٹیڈیم آئے، ساتھ بیٹھے، ساتھ جھومے، ساتھ جشن منایا۔ بھارتی میڈیا کے گرو گھنٹا الرنب گوسوامی نے خوب رونا دھونا کیا، چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھایا۔ ٹکٹ فروخت نہ ہونے کا پروپیگنڈا بھی بڑھ چڑھ کر رچایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ کراچی سے خیبر تک پاک بھارت ٹاکرے کی دھوم، فینس پر چڑھ گیا کرکٹ کا جنون۔ شائقین بیٹرز کی ناکامی پر مایوس، لیکن بالرز سے امیدیں باندھ لی۔ مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں کے سامنے پرجوش مداحوں کا رش لگا ہے۔ لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خیمہ بستی میں بڑی اسکرین کا اہتمام، سیلاب متاثرین میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارے لڑکوں کو صرف بھارت کے میچ کا نہیں سوچنا چاہیے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا قومی کرکٹرز کو چاہیے ایشیا کا چیمپئن بننے کا سوچیں، فوری نتائج نہیں آتے، قوم کو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ، ARY نیوز پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن، روایتی حریفوں میں پڑے گا گھمسان کرن، ہر باؤنڈری پر شور، ہر وکٹ پر ہوگا جشن۔ وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، اداکار اعجاز اسلم، فیصل قریشی اور گلوکار اسرار کی شرکت، بڑا مقابلہ جاری۔ حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کیا، کہا متاثرین کے 1 ماہ کی بجلی کے بل وفاقی حکومت اپنے وسائل سے ادا کرے گی۔ زرعی، کمرشل اور صنعتی صارفین کے بجلی کے بل کی وصولی مؤخر کی جا رہی ہے، ان کے نقصانات کا جائزہ لے کر ریلیف کے اقدامات کیے جائیں گے۔ سیلاب سے متاثر ہر شخص کو جب تک اپنے گھر میں آباد نہ کر لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا تو تباہی کم ہوتی، مودی نے پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے شہر بھی ڈبوئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مودی کی ہٹ دھرمی اور پانی کو ہتھیار بنانے کی سیاست نے تڑکا لگا کر بڑے پیمانے پر تباہی کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہم نے تم کو مار کا حق میں مارا ہے، آئندہ بھی چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اسرائیل کو جرائم پر جواب دہ بنانے کا وقت آ گیا، بین الاقوامی برادری دوہرا معیار چھوڑ دے۔ قطر کے وزیر اعظم کا عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر پر اسرائیلی حملے کو وحشیانہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ہنگامی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکا، عرب اور اسلامی دنیا کو ٹاسک فورس تشکیل دے کر اسرائیلی عزائم اور اقدامات پر نظر رکھنا ہوگی۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس کل ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، J-10C طیارہ تیار کرنے والے کمپلیکس بھی گئے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ J-10C اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، پاکستانی اور چینی سفیر بھی صدر کے ہمراہ تھے۔
صدر آصف علی زرداری کا زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں بھی سفر، صدر کو ٹرین آپریشن سیفٹی سسٹمز پر بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے آلودگی سے پاک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ دریائے چناب میں طغیانی سے علی پور کی مزید بستیاں زیر آب، گھر بار مال مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ سید پور سمیت کئی علاقوں میں سیلاب نے آمد و رفت بند کر دی۔ جلال پور بھٹیا میں پورا گاؤں سیلاب میں بہہ گیا۔ جلال پور پیروالا کے قریب سیلاب کی وجہ سے موٹر وے M5 بند کر دیا گیا، ٹریفک متبادل راستوں پر منتقل۔ پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقے بھی زیر آب، مکین گھروں میں محصور۔ لیاقت پور کے اکثر متاثرین منچن بند پر بغیر کیمپ کے زندگی گزارنے پر مجبور۔ چنیوٹ میں 4 خاندانوں کے 27 افراد کے لیے صرف 2 خیمے۔ اوٹ شریف کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ بچا کچا سامان سمیٹ کر سڑک کنارے امداد کے منتظر۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات 100 سے اوپر چلی گئیں، 5000 کے قریب دیہات اور 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ دریائے چناب میں سیلاب سے علی پور میں تباہی، بستی چانڈیا کے محنت کش کے گھر کے ساتھ بیٹیوں کا جہیز بھی بہہ گیا۔ لیاقت پور کے ضلع موزہ گل محمد لنگا کے متاثرین کو خیمے تو مل گئے، متاثرین کو راشن ملنے کا انتظار ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر علی پور کا دوبارہ دورہ۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ ہر فرد کے نقصان کے تعین کی ہدایت کر دی ہے۔ پورا علی پور ڈوب گیا، مریم نواز نقصانات کا ازالہ کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے سید پور کے فلڈ ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، کہا ہماری پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا اور دوسرے بیراجز کو محفوظ بنانا ہے۔ آج رات تک گڈو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے انتظامات مکمل ہیں۔ گڈو بیراج کے دورے پر کہا کمزور اور حساس مقامات کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نوشہر و فیروز میں دربیلوں کے قریب زمیندار بند ٹوٹ گیا۔ دیہات کے مکینوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع، فصلیں زیر آب۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، جی بی اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، 16 سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں منگل سے 19 ستمبر اور آزاد کشمیر میں کل سے 19 ستمبر تک بارشوں کا امکان ہے۔ منگل سے گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے ضلع اوسطی محمد میں تعلیم کا برا حال، 50 سے زائد اسکول عمارتوں سے محروم۔ نونہال کھلے آسمان تلے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ ضلع بھر میں 342 اسکول ہیں، 90% میں بنیادی سہولتیں ہی نہیں۔ 3 سیلابوں میں متاثر ہونے والی عمارتوں کی مرمت بھی نہ ہو سکی۔ کئی خستہ حال عمارتیں گرنے کے قریب ہیں۔ محکمہ تعلیم کا اربوں کا بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے، علاقہ مکینوں کا سوال۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کے بعد برساتی نالے سے نایاب سکوں کا خزانہ مل گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ کوہ سلیمان میں بارشوں سے سخی سرور برساتی نالے سے صدیوں پرانے سکے ملے۔ نوانگر کچھ ریاست لودھی خاندان درانی سلطنت، سکھ عہد اور تغلق زمانے کے سکے بھی شامل ہیں۔ برطانیہ اور چین کے قدیم سکے بھی ملے۔ ڈائریکٹر آرکائیو کا کہنا ہے کہ ماضی میں تجارتی قافلے کوہ سلیمان سخی سرور برساتی نالے کے روٹ سے خراسان جاتے تھے۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے شرح سود میں کمی کی سفارش کر دی۔ کہا سیلاب سے زرعی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے۔ سیلاب کے بعد معاشی بحالی کے لیے صنعتی ترقی اہم ہے۔ شرح سود کو 11% سے کم کر کے 9% پر لایا جائے۔ زرعی بدحالی کے بعد صنعتی ترقی ضروری ہے۔ شرح سود کو کم کرنے سے حکومت کو 3000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ حکومت یہ رقم سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر اور بحالی پر خرچ کر سکتی ہے۔
مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں 6 رافیل طیاروں کی تباہی کے بعد نئے طیارے بھارت کی مجبوری بن گئے۔ انڈین ایئر فورس نے مزید 114 رافیل طیارے خریدنے کا مطالبہ کر دیا۔ اخبار دی ٹریبیون نے لکھا، بھارتی فضائیہ ملٹی رول آپریشن صلاحیت والے طیارے چاہتی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع ٹینڈر کی بجائے براہ راست رافیل کا انتخاب کرے گی۔ جیٹ طیارے میڈ ان انڈیا اسکیم کے تحت بھارت میں بنائے جائیں گے۔ بھارت کی جانب سے نئے طیاروں کی خریداری پاکستان کے ہاتھوں رافیل کی تباہی کا اعتراف ہے۔ گورنر سندھ کی چینی شہر شوزو آمد، میئر شوزو اور پاکستانی سفارتکار نے وفد کے ہمراہ استقبال کیا۔ گورنر سندھ سے سیکرٹری جنرل شوزو میونسپل پیپلز گورنمنٹ کی ملاقات، حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا، چین کی ترقی میں 60,000 ڈیمز اہم رہے، پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ڈیمز کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے گڈاپ میں چھوٹا گیٹ کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ٹانک میں اسٹیشن روڈ پر ٹریکٹر ورکشاپ میں فائرنگ سے مکینک اور 2 شاگرد جاں بحق۔ فائرنگ کے وقت تینوں افراد کھانا کھا رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، جوان اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طلال چودھری نے کہا، کیپٹن تیمور شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ امریکہ اور افغان عبوری حکومت کے کابل میں مذاکرات۔ امریکی ایلچی ایڈم بولر اور سابق ایلچی زلمے خلیل زاد نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے امریکی شہریوں کی رہائی پر بات کی۔ مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر خان متقی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر زور دیا۔ امریکی وفد نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملا۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جارحیت، قابض فوج کے حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے، 2 افراد کی جان بھوک سے نکل گئے۔ صہیونی فورسز جان بوجھ کر غزہ میں ایسے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مسلسل بمباری سے لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ غزہ شہر کو دہشت گرد فوج نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ سمندر اور فضا سے بم برسائے جا رہے ہیں، زمینی گولہ باری بھی تیز کر دی گئی ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا رواں دواں ہیں۔ قافلے میں تیونس اور یونان سے بھی کشتیاں شامل ہو رہی ہیں۔ غزہ کی بحالی تک شہریوں کو دوسری جگہ منتقل ہونا ہوگا۔ حماس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ملک اسرائیلی رد عمل سے خبردار رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تل ابیب آمد پر گفتگو، کہا، صدر ٹرمپ چاہتے ہیں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کا خطرہ بے اثر کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کو حماس کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اور لیبیا میں ٹرک کھینچنے کا مقابلہ، 12 پہلوانوں نے دکھایا طاقت اور مہارت کا کمال۔ عبد الرحمان موسیٰ نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور 4000 لیبین دینار کے حقدار ٹھہرے۔